أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ ہم آپ کو ان کا بالکل سچا واقعہ بتاتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں مزید رہنمائی بخشی اور ہم نے ان کے دلوں کو اس وقت مضبوط کر دیا جب انہوں نے کھڑا ہو کر اعلان کیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور الہ کو نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یہ ایک بعید از عقل بات ہوگی۔ پھر آپس میں کہنے لگے، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا رکھا ہے، تو پھر یہ ان کے الہ ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر تہمت لگائے؟ اور جب کہ تم لوگوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جنہیں یہ لوگ پوجتے ہیں کنارہ کر ہی لیا ہے، تو آؤ اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تم پر اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے معاملہ میں آسانی پیدا کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف سے ہٹتا رہتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف کترا کر غروب ہوتا ہے، اور وہ نوجوان اس غار کی وسیع جگہ میں لیٹے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دیں تو آپ اس کے لیے ایسا کوئی مددگار نہ پائیں گے جو اسے راہ راست پر لا سکے۔ اے مخاطب، تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا اس غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو دہشت کے مارے بھاگ نکلے۔ اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں کچھ سوال جواب کریں۔ ان میں سے ایک نے کہا،
भला तुम कितनी मुद्दत इस हाल में पड़े रहे? उनमें से कुछ जवानों ने कहा, यही कोई एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। और बाज़ ने कहा, ये तो अल्लाह ही खूब जानता है कि तुम कितनी मुद्दत इस हाल में पड़े रहे। अब ऐसा करो कि अपना चांदी का रुपया सिक्का देकर किसी एक को शहर भेजो कि वो देखे कि साफ़ सुथरा खाना कहाँ मिलता है, वहाँ से वो अपने आपके लिए कुछ खाने को लाए और उसे नर्म रवैया इख्तियार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को आप लोगों का पता चल जाए, क्योंकि अगर उन लोगों का तुम पर बस चल गया तो या तो तुम्हें संसार कर देंगे या फिर अपने दीन में लौटा ले जाएंगे। ऐसी सूरत में तुम कभी फलाह ना पा सकोगे। सूरह कहफ आयत नंबर 13 से आयत नंबर 20। मोहतरम सामीन, अज़ीज़ मार बहनों, यहाँ असहाबुल कहफ का तफसीली वाक़या अब बयान किया जा रहा है। पहले तमहीदी तौर के पर बातें बयान की गई, अब यहाँ उसी की तफसील है। अल्लाह बयान कर रहा है, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़, हम उनके वाक़े को बिल्कुल सदाकत सच्चाई के साथ आपके सामने बयान कर रहे हैं। इन्नहुम फित्या, ये 7 नौजवानों की एक जमात थी। आमनु बिरब्बिहिम, जो अपने रब पर ईमान लाए। तो अल्लाह ने क्या किया? वज़िदनाहुम हुदा, उनकी हिदायत को अल्लाह ने बढ़ा दिया। अल्लाह के यहाँ पर एक कानून है जिसे अल्लाह ने सूरह अनकबूत के आखिर में बयान किया, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारे रास्ते में, यानी जो अल्लाह का तयशुदा रास्ता है, दीन का रास्ता, अल्लाह के बताए हुए उसूल और ज़ाब्तों के मुताबिक इबादत करने वाला, ज़िंदगी गुजारने वाला ज़ाब्ता, जो इसके पर चलते हैं, हम उन्हें मज़ीद रास्तों की तौफ़ीक देते हैं। ये अल्लाह का कानून है। एक नेकी अगर हम करेंगे, अल्लाह मज़ीद नेकियों की तौफ़ीक देगा। ये अल्लाह पर ईमान लाए तो अल्लाह ने इन लोगों की हिदायत में इजाफ़ा कर दिया। ये इजाफ़ा कैसे था? आगे उसी का तज़किरा आ रहा है। अल्लाह की तरफ से मज़ीद इनाम क्या हुआ? वरबतना अला क़ुलूबिहिम, हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया, उनके दिलों को जमा दिया। लाखों की तादाद है, उसमें चंद नौजवान जिनकी तादाद 7 बताई जाती है, ये 7 नौजवान ईमान लेकर आए। पूरी कौम के सामने इन लोगों के लिए एक बड़ा मसला था और ये दीन और धर्मों का मामला है। हम अपने मुल्क में रहते हुए खुद अपने आप के पर गौर करें, यहाँ करोड़ों की तादाद में होते हुए हमें कितने मसाइल दरपेश हैं। आए दिन हमें देखने में आता है कि किसी एक मुसलमान को महज ईमान की बुनियाद के पर सरेहरा एक हुजूम लॉब लिंचिंग में मार देता है। ये मॉब लिंचिंग कितनी हुई? कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। जो आवाज़ें उठती हैं बेमाना बेहैसियत होती है। ये करोड़ों की तादाद का मामला है। वहाँ तो वो पूरी बस्ती के अंदर अकेले थे, 7 नौजवानों की क्या हैसियत होती है। और यही मामला जो कुरान मजीद बयान कर रहा है, मुसलमानों का मक्का की ज़िंदगी के अंदर था। ये गिनती के चंद लोग थे जिन्हें उंगलियों के पर गिना जा सकता है, इतने लोग ईमान लेकर आए। अब मुशरिकीन मक्का को सारा इख्तियार, हुकूमत, यहाँ तक के रुपया पैसा, तिजारत और समाजी एतबार से सपोर्ट, सब चीज़ें उन्हीं लोगों के पास थी। ऐसे में मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा था, ये सभी को पता था। यहाँ दरअसल अहले ईमान को तसल्ली दी जा रही है कि जब वो साथ होकर पूरी कौम के सामने टिक गए, अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, तो वही अल्लाह तुम्हारी भी हिफाजत करेगा। लिल्लाहियत होना चाहिए, अल्लाह के लिए दीन के पर जम जाने का जज्बा होना चाहिए। उसकी बुनियाद के पर अल्लाह की तरफ से हिदायत नसीब होती है। अब अल्लाह ने उनके दिलों को जमाया। इज़ क़ामू, जब ये अपनी कौम के सामने खड़े हुए, ये सबसे मुश्किल मरहला है। अपने आप को मुसलमान बना लिया, ठीक है, लेकिन दूसरों को वही बात समझाना और उसी चीज़ की तरफ दावत देना, उनके अपने दीन, अपने अकीदे और अपने मज़हब से बचकर जो बातिल है सबसे पहले उसे गलत साबित करना और उसके बाद दीन इस्लाम की हक़ानियत और उसकी सदाकत को लोगों के सामने पेश करना, यह आसान काम नहीं होता है।
آپ کسی غیر مسلم کے سامنے دین اسلام کے تعلق سے باتیں پیش کیجئے، اس کے اپنے دین اور اس کے دھرم کے تعلق سے جو باتیں ہیں اسے غلط ثابت کیجئے کہ تم جو سوچ رکھتے ہو، جو عقیدہ رکھتے ہو، تمہارے اپنے دین اور دھرموں کے متعلق جو آستھا ہے وہ غلط ہے، اس کے بعد دیکھیے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو یہ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے دعوت کا کام کر رہے تھے، قوم کو سمجھا رہے تھے، اور جب ان لوگوں کے درمیان کام کرنا شروع ہوا، انہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ قرآن اسی چیز کو بیان کر رہا ہے، اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا یعنی تمہارا اور ہمارا سب کا رب اللہ ہی ہے۔ اور یہ کون ہے؟ رب السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی وحدانیت کے پر سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ جتنے بھی معبودان باطلا ہیں کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، چاہے آپ غیروں کی بات کیجئے یا آپ مسلمانوں کے درمیان جنہیں نعوذ باللہ اللہ کے برابر بلکہ بعض معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو تقدیر کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ اگر ان کے سامنے مدعا رکھا گیا کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، حالانکہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ اہم ہے۔ اللہ نے اسی چیز کو بیان کیا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنا یہ انسان کو پیدا کرنے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑا ہے، لیکن لوگ اس کے بارے میں دھیان نہیں دیتے، جانتے نہیں، توجہ نہیں دیتے۔ یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن اسی لیے بار بار اسی چیز کو بیان کرتا ہے، رب السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور یہی چیز دراصل اللہ کی وحدانیت، اس کے معبود برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا، قیوم ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے، سنبھال رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، تو وہی دراصل عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ معبود کے اندر یہ صفات ہونا چاہیے کہ وہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور تمام چیزوں کو سنبھالنے والا ہو۔ آیت الکرسی میں اللہ نے اپنی الوہیت پر، اپنے معبود ہونے کے پر سب سے پہلے جن دلیلوں کا تذکرہ کیا وہ الحی القیوم کا تذکرہ کیا۔ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ساری پیدا کی بھی چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہے، انہیں کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ کوئی چیز اللہ کے اختیار، اللہ کے اقتدار اور اس کے کنٹرول، قبضہ قدرت کے باہر نہیں ہے، سب چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس چیز کو پیش کیا، رب السماوات والارض، جب آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے تو صاف کہا لن ندعو من دونہ الہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو ہرگز معبود کے طور پر نہیں پکاریں گے، صرف اللہ کو پکاریں گے۔ جب وہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے تو اسی کو پکاریں گے، کسی اور کو کیوں پکارے؟ کسی نے پیدا کیا، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ قرآن مجید نے مچھر کے تعلق سے کہا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضا، اللہ ایک مچھر کی مثال کو بیان کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے۔ آج جب سائنس نے ترقی کی، سائنس مچھر کے پر جب ریسرچ کرتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ مچھر کو اللہ نے اس کی دو آنکھیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، جب اس کا پورا ایکس رے کیا گیا اور اس کے بارے میں پوری تحقیقات کی گئی تو اللہ نے اسے بہت ساری آنکھیں عطا کی ہے جو ہمیں صرف دو دکھائی دیتی ہے، اور اسی کی بنیاد کے پر، تحقیق اور ریسرچ کی بنیاد کے پر ایکس رے کی لینس کو تیار کیا گیا۔ یہ بات بھی سائنس نے تحقیق کی کہ مچھر میں جو مادہ ہوتی ہے وہی خون چوستی ہے، اسے اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے، لاروا کے لیے، انڈے کے لیے پروٹین کی سخت ضرورت ہوتی ہے جو انسان کے خون سے اسے ملتا ہے۔ اللہ نے اسے الگ الگ قسموں کے جو سونڈ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، الگ الگ کٹر دیے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے باقاعدہ نسوں کو دیکھ لیتی ہے، کٹر کے ذریعے کٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے انسانی خون کو پتلا کرنے کا اس کے اندر باقاعدہ ایک پلانٹ رکھا ہے جس کی بنیاد کے پر وہ انسان کے خون کو پتلا کر کے ہم کے اندر کھینچ لیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مخلوق، اللہ نے آج جب سائنس ترقی کی اسے معلوم ہوا کہ اللہ نے کتنی عظیم الشان مخلوق کو پیدا کیا ہے۔
یہ تو ہمیں سائنس کی ترقی کے بعد معلوم ہوا، قرآن نے تو بہت پہلے بیان کر دیا۔ یہ ایک مخلوق، اور اسی ایک مخلوق سے اللہ نے وقت کے نمرود کا خاتمہ کیا تھا۔ کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی ہے، اللہ کی ہر مخلوق عظیم ہے، اس لیے کہ وہ عظیم رب کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو صاف کہہ دیا، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، ہم اسی کو معبود مانیں گے، اسی کو پکاریں گے۔ اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود مانا تو اذن شططا، یہ بعید از عقل بات ہوگی، عقل اسے تسلیم نہیں کرے گی، عقل نہیں مانے گی اگر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا جائے۔ اب یہاں کافی اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ لوگوں میں تین طرح کی جماعتیں ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ کا بلکہ کسی پیدا کرنے والے کا اقرار نہیں کرتی، یعنی کائنات اپنے آپ پیدا ہو گئی، انسان اپنے آپ پیدا ہو گیا، انسان کی ضروریات اپنے آپ مہیا ہو گئی۔ دوسرے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو مانتے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو حقیقت میں اللہ کے بندے ہیں، جو صرف اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے۔ یہ انسانوں کی تین جماعتیں ہیں۔ اب ان تین جماعتوں میں دو جماعتیں ہمارا ٹارگیٹ ہے۔ پہلا وہ جو اللہ ہی کو بلکہ کائنات کے پیدا کرنے کے بارے میں کسی بھی پیدا کرنے والے کا انکار کرتی ہے، اسے منوانا۔ سب سے پہلی چیز کہ ہاں کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کی بہت ساری دلیلیں۔ اور دوسری بات، جو لوگ اللہ کو ماننے کے ساتھ غیر اللہ کو مانتے ہیں یا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مانتے ہیں، انہیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروانا، ان کے ذہن و دماغ کے اندر اس کے دلائل کو وابستہ کرنا، پیوست کرنا، یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب یقینی بات ہے جب اتنا بڑا کام کیا جائے گا، اس کے لیے دلائل ہونا، اسٹڈی ہونا، اور آدمی باقاعدہ اس کے بارے میں عقلی اعتبار سے بھی دلائل کو جمع کرے تاکہ سوالات اٹھے تو اس کے جوابات دیے جا سکے۔ دنیا میں ظاہری طور پر بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو کیا بغیر اسٹڈی، بغیر تیاری، بغیر اوزار کے ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر ایک بہت ماہر فن آدمی ہے، مثال کے طور پر وہ بڑھئی ہے، تو کیا بغیر اوزار کے وہ کوئی ایک کرسی یا کوئی ایک دروازہ بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو دراصل یہ اوزار دلائل ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم کسی غیر کو اللہ کی وحدانیت سمجھا سکتے ہیں، قائل کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس کی تیاری ہونا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے دلیل پیش کی کہ اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، اس بنیاد کے پر وہی معبود برحق ہے۔ اب قوم کی طرف مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، اپنی بات رکھی۔ اپنی بات رکھنے کے بعد قوم جو چیز مانتی تھی اس کا رد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہۃ، یہ ہیں ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے معبودوں کو بنا لیا۔ آگے چل کر اس کی تفصیل آئے گی کہ کس کی یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ حقیقت میں اس وقت جس زمانے میں یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، شہر افسس ہے جہاں کے یہ 7 نوجوان تھے جس کا تذکرہ اللہ یہاں پر کر رہا ہے۔ تو جس شہر افسس کے یہ باشندے تھے، تو اس وقت وہاں پر بت پرستی اور جادوگری کا عروج تھا، اور ان لوگوں کا مرکز ڈائنا دیوی کا مندر تھا۔ یہ ان کے اپنے شہر کا تھا، ڈائنا دیوی کا، اور اس کی شہرت پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں کے جادوگر، فالگیر، تعویذ لکھنے والے، منتر لکھنے والے پوری دنیا کے اندر مشہور تھے۔ چنانچہ شام، فلسطین، مصر، یہ تمام ملکوں تک ان لوگوں کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ یہ کاروبار ہی تھا، یہ کوئی لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا نہیں، بلکہ قرآن مجید نے اس کے تعلق سے بیان کیا یأکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ خاصیت ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق نہیں چلتے۔ ایک تو ناجائز طریقے سے مال کھانا، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمانوں میں بھی جھاڑ پھونک کا کام کرنے والے جو غیر شرعی طریقے سے کرتے ہیں، یہ لوگ ناجائز طریقے پر لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، اسے تلقین نہیں کریں گے تو نماز پڑھ۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، صبح شام کے اذکار کا اہتمام نہیں کرتا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، اندر داخل ہونے کی دعا، قضاء حاجت کی دعا نہیں پڑھتا ہے، اس کو نہیں کہیں گے۔ وہ آیا ہے سیدھے اپنا کام نکالیں گے، اس سے جو وصولنا ہے وصول لیں گے، آگے کے تعلق سے اس کو کچھ نہیں بتائیں گے۔
یہ دنیا کماتے ہیں، کسی کی اصلاح اور کسی کے دین کو جو بگڑا ہوا اس کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ بھی ان لوگوں کا وہی معاملہ تھا۔ شرک، اوہام پرستی بالکل عروج کے پر تھی، تو یہ ان لوگوں کا شرک تھا، اور اسی کو یہاں پر ان نوجوانوں نے بیان کیا۔ یہ ہیں ہماری قوم کے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ جو کام کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے پر کوئی چھا جانے والی، ذہن و دماغ کے پر حاوی ہو جانے والی اور واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ قرآن نے دو چیزوں کا مطالبہ کیا، ایک سلطان اور دوسرے بین۔ سلطان کا مطلب ہوتا ہے چھا جانے والی، حاوی ہو جانے والی، یعنی جس کے سامنے انسان بے بس ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ واضح بھی ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دلیل سلطان ہوتی ہے، چھا جاتی ہے وقتی طور پر، انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، لیکن وہ واضح نہیں ہوتی ہے۔ مثلا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اگر لوگوں کے، جانوروں کی پیٹ میں تکلیف ہوتی، قضاء حاجت رک جاتی، تو ایک قبر کے پر لے جایا کرتے تھے، اور جانور وہاں سے بتک کر بھاگتا اور اس کا پیٹ ڈھیلا ہو جاتا، پیٹ کی تکلیف ختم ہو جاتی، اور اس کے قضاء حاجت جو مسئلہ تھا وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ اب یہ ظاہری طور پر تو تھا کہ دیکھو قبر والے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ایک بیماری جو عام لوگ ٹھیک نہیں کر پا رہے وہ قبروں میں ہوتے ہوئے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ یہ تو ظاہری اعتبار سے سامنے کے اوپر چھا جانے والی، بے بس کر دینے والی چیز ہے، لیکن بین نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جب وضاحت کی تو جو چیز ان لوگوں کے نزدیک دلیل تھی وہی ان کے باطل ہونے کا ثبوت، بلکہ ولی کے بجائے اس مرنے والے کے عذاب اور اس کی سزا کی دلیل بن گئی۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بخاری وغیرہ کی روایت میں کہ جب قبر والے کو عذاب دیا جاتا ہے تو انسان اور جنات کے علاوہ تمام لوگ اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آواز اتنی بھیانک اور اتنی شدید ہوتی ہے، خوفناک ہوتی ہے کہ اگر ہم اسے سن لیں تو پھر ہم اپنے مردوں کو دفن کرنے کے لیے نہ جائیں۔ تو اللہ نے ہماری سماعت کے اندر اس چیز کو رکھا ہی نہیں کہ وہ آواز ہم سن سکے۔ وہ آواز آتی ہے لیکن ہم نہیں سن سکتے، وہ ہمارے ایئر کی، ہمارے کان کی فریکوینسی کے پر نہیں آتی ہے جس سے ہم اسے سمجھ سکے، سن سکے۔ یہ انسان اور جنات کے علاوہ جانوروں کو سنائی دیتی ہے۔ چنانچہ جب جانور اس بھیانک اور خوفناک آواز کو سنتا ہے، ڈر کے مارے وہاں سے بھاگتا ہے، اور اسی خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں اس کے پیٹ میں جو تکلیف ہوتی ہے، قبضوں کے ذریعے وہ قضاء حاجت ہوتی ہے اور وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کرامت نہیں بلکہ اس عذاب کی دلیل ہے جو قبر والے کو دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بین ہونا چاہیے، سلطان بھی ہو، چھا جانے والی، ذہن و دماغ کے پر حاوی ہو جانے والی، اور واضح بھی ہونا چاہیے، اس میں کوئی خفا یا پیچیدگی نہ پائی جائے۔ اب لوگوں نے تو دلیل پیش نہیں کی۔ جب ان لوگوں نے مطالبہ کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ ان لوگوں کے خلاف سازشیں رچی جانے لگی، ان لوگوں کو وانٹیڈ لوگوں میں قرار دیا گیا، مجرم بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ بیان کر رہا ہے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، ان لوگوں نے غار میں پناہ لی، کہا کہ غار میں پناہ لے لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ اپنی رحمت تمہارے لیے بکھیر دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کرے گا۔ جب ایک غار میں پناہ لے رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، وقتی طور کے پر لوگوں کے شر سے بچ گئے، وہ ہماری جان لینا چاہتے ہیں اس سے بچ گئے، لیکن آگے مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں زندگی گزارنا ہے جس کے لیے کھانے پینے کی ضروریات زندگی کی حاجت پیش آئے گی، تو یہ سارے معاملات کہاں سے حل ہوں گے؟ ظاہری اعتبار سے تو لگ رہا تھا کہ غار میں جانے کے بعد کچھ نہیں حاصل ہو سکتا، اسی لیے یہاں کہا گیا وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اللہ تمہارے معاملے کے اندر آسانی کر دے گا، نرمی پیدا کرے گا، ایسے اسباب پیدا کرے گا جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ اللہ نے متقیوں کے تعلق سے صاف کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اور ڈر اختیار کرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ، اسباب پیدا کر دے گا۔
اور اس کے بعد یہ تو پہلے ذہنی طور کے پر جو تکالیف ہے، دوسری بات جو ہمارے لیے جسمانی ضرورت ہوتی ہے رزق کی، کہا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں ہمارا گمان اور ہمارا تصور نہیں جا سکتا۔ اللہ ایسی جگہ سے ہمارے لیے رزق کا انتظام کرے گا، اور وہی چیز اللہ نے ان بندوں کے لیے کی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے لیے جو قربانی دی جاتی ہے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ اس سے بہتر چیز ہمیں عطا کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے دی جائے۔ اور اس کے بعد یہاں اشارہ بھی ہے ہجرت کی جانب، یعنی جس طرح ان لوگوں نے قوم سے کٹ کر، ان لوگوں سے علیحدہ ہو کر اپنے دین کی حفاظت کی، تم بھی وہی کام کرو۔ مسلمانوں کو ہجرت کا اشارہ دیا جا رہا تھا، اس کے بعد مسلمانوں نے ہجرت بھی کی، اپنے رشتہ دار، بستی، تجارت، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ دین، عقیدہ، ایمان، یہ ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ سب چیزیں قربان کی جا سکتی ہے، لیکن اپنے دین، اپنے ایمان اور عقیدے کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ اتنی قیمتی چیز ہے یہ، اسی کے لیے ان لوگوں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ تو اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں غار میں پناہ دی، کہف میں۔ اب یہ کہف جو تھا، غار، وہ کیسا تھا؟ وہ اس کا دہانہ جو تھا وہ شمال کی سمت میں تھا، جس کی وجہ سے سورج نکلتے اور غروب ہوتے وقت ڈائریکٹ اپنی روشنی کو اس میں نہیں داخل کرتا۔ لیکن قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ان میں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، جس کی بنیاد کے پر سورج کی روشنی بھی پہنچ جایا کرتی تھی، اور آکسیجن کی جو ضرورت تھی وہ بھی انہیں مل جایا کرتی تھی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن، وہ غار کے کشادہ حصے میں تھے، یعنی باہر سے دیکھنے کے بعد نہیں لگتا تھا کہ اندر کوئی ہے، اندر جانے کے بعد جو کشادہ حصہ تھا وہاں پر یہ 7 نوجوان آرام کر رہے تھے۔ اللہ نے جنہیں 309 سال کے لیے سلا دیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیاں، معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ جسے ہدایت دے حقیقت میں وہی ہدایت کے پر ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ اسے ہدایت دینے والا، کوئی بھی مددگار اور راہ راستوں پر لانے والا نہیں پائیں گے۔ سوشل میڈیا کے پر، ٹی وی کے پر ایک شخص آتے ہیں، میں نام لے کر بتا رہا ہوں، جنہیں شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، طاہر القادری، پاکستانی عالم۔ اس آیت سے نعوذ باللہ کہہ رہے دیکھو قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے ولی کا، مرشد کا، یعنی اگر اللہ کسی کو گمراہ کر دے تو اسے کوئی ولی ملنے والا نہیں، مرشد ملنے والا نہیں۔ قرآن کی اتنی خطرناک اور غلط طریقے سے تفسیر، یہ ولی اور مرشد کی جو اصطلاح ہے یہ بعد میں ان لوگوں نے استعمال کی ہے، یہ تو قرآن و حدیث کے نزول کے وقت تو تھی نہیں۔ صوفیہ جسے تم لوگوں نے بنایا ہے، یہ عقیدہ جو عقیدہ نہیں بدعقیدگی، یہ تو تم لوگوں نے اخذ کی ہے، تم لوگوں نے اس کو گڑھا ہے، بنایا ہے، یہ قرآن و حدیث نہیں ہے۔ بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صوفیت اسلام کی سرزمین کے پر اجنبی پودا ہے، یعنی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ صاف قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں جو چیزیں ہیں، ولی اور مرشد جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا، اب یہ ولی وہی ہوگا جو قرآن و حدیث کو جاننے والا ہے، مرشد وہی ہوگا راہ راستوں پر لانے والا جو اللہ کے دین کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ جو اللہ کا دین، قرآن و حدیث اور شریعت کو نہیں سمجھے گا، وہ ولی یا مرشد کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ جہاں جو بیان کیا گیا ہے یہ صوفیت کی اصطلاح نہیں ہے جو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ ولی سے جڑے رہو، مرشد کا سہارا لو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ انتہائی گھناؤنا اور سنگین کھلواڑ ہے جو آج کل کے یہ گمراہ اور باطل لوگ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی کیفیت کے تعلق سے اللہ بیان کر رہا ہے کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، جب آپ انہیں دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ وہ بیدار ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یعنی ان کی آنکھیں کھلی بھی تھی، لوگ دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں۔ وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم انہیں دائیں بائیں کروٹوں کے پر الٹ پلٹ رہے تھے۔ انسان کی باڈی کے تعلق سے پتہ ہے کہ اگر یہ ایک ہی حصے کے پر مسلسل رہے، لیٹا ہوا رہے،
تو پھر اس کے جسم کے پر انفیکشن ہو جاتا ہے، اس حصے کے پر مختلف قسم کے جراثیم اور بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کو مسلسل کروٹیں بدلتا رہا تاکہ وہ بیماری کا شکار نہ ہو سکے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بِالْوَسِيطِ، جبکہ ان کا کتا گار کے دہانے کے پر اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، چوکیداری کر رہا تھا۔ قرآن نے اس کتے کے تعلق سے نہیں کہا کہ کتے کو بھی الٹا پلٹا جا رہا تھا، اس کی کروٹیں بدلی جا رہی تھی۔ تو اس کے پر سائنسوں نے باقاعدہ ریسرچ کی اور حیران رہ گئے کہ کتے میں اللہ نے اس کے جسمانی طور کے پر ایسے غدود رکھے ہیں کہ وہ ایک ہی پوزیشن کے اندر لمبی مدت تک بیٹھا رہے تو اس کے جسم کے پر کسی قسم کا کوئی انفیکشن نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، انسان کے اندر ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اس کتے کے تعلق سے نہیں کہا کہ اس کی بھی کروٹیں تبدیل کی جا رہی تھی، صرف انسان کے تعلق سے کہا، اس لیے کہ معاملہ انسان کا تھا۔ یہ منظرنامہ اتنا عجیب تھا اور بھیانک تھا، قرآن کہہ رہے کہ لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم وہاں جھانک کر دیکھتے تو ڈر کے مارے اس منظر کو دیکھ کر راہ فرار اختیار کر لیتے۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ کوئی اس منظر کو دیکھنے کے بعد وہاں ٹکا نہیں رہ سکتا تھا۔ آگے اللہ بیان کر رہا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے ان لوگوں کو بیدار کیا، بیدار کرنے کے بعد یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں کتنا ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب ایک عام آدمی اپنی زندگی کے اندر کتنا سوتا ہے؟ 8 گھنٹہ، 9 گھنٹہ، 10 گھنٹہ، کہا کہ ہم دن بھر یا تو دن کے کچھ حصے میں سوئے ہوئے تھے، یعنی انہیں احساس نہیں تھا کہ اللہ نے 309 سال کی انہیں نیند دے دی تھی، اس کے بعد انہیں بیدار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، بیدار ہونے کے بعد انہیں بھوک کا احساس ہوا، اتنی لمبی مدت نہ انہیں پیاس کی ضرورت پیش آئی نہ کھانے کی، اللہ نے ان کی باڈی کو، ان کے جسم کو سلامت رکھا۔ تو کہا ایک شخص تم میں سے شہر کی طرف جائے، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہاں پاکیزہ روزی لے کر آؤ۔ پاکیزہ یہاں ضروری ہے، قرآن مجید نے جو بیان کیا حلال، یعنی ایسا کھانا جو ہمارے لیے حلال ہو۔ مشرکین تھے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا عمل کر کے یا کوئی ایسا ذبیحہ جو اسلامی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے غلط ہو وہ ہمیں کھلا دے۔ تو پاکیزہ حلال ذبیحہ، حلال روزی لے کر آئے، اور وَلْيَتَلَطَّفْ، بہت احتیاط کے ساتھ، بہت ہی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے محفوظ طریقے سے جائے تاکہ کسی کو تمہارے بارے میں احساس تک نہ ہو سکے۔ اگر ان لوگوں نے تمہیں پہچان لیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یرجموکم، پتھروں سے مار کر تمہیں ختم کر دیں گے، او یعیدکم فی ملتہم، یا تو تمہیں اپنے دین کی طرف پھیر لائیں گے، تمہارے اپنے دین کے پر زبردستی لے کر آ جائیں گے اور تم ہرگز کامیاب نہیں ہوگے۔ آج آپ دیکھیں تو معاملہ یہی ہوتا ہے، یہ موب لنچنگ جو ہے وہی رجم ہے، پتھروں سے مار دینا، یعنی بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ کسی کی جان لینا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس وقت تو اس بات کا انہیں احساس تھا کہ ہمارے ساتھ موب لنچنگ ہو سکتی ہے، مجمع ہمیں مار دے گا، پتھروں سے سنسار کر دیے جائیں گے، یا تو پھر وہی ہوگا دھرم پریورتن جو بار بار آج بھی مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو قرآن ایسے ٹائم میں ان دلائل کو جو پیش کر رہا ہے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ہر مسلمان کو دلائل توحید کا علم ہونا چاہیے، اسٹڈی ہونا چاہیے، جس کی بنیاد کے پر وہ غیر اللہ کو غلط ثابت کر سکے اور اللہ کی وحدانیت پیش کر سکے۔ یہ دراصل عقیدے کی جنگ ہے، یہ دھرم کی اور دین کی جنگ ہے۔ اگر ہم اپنے اوزار یعنی دلائل کی بنیاد کے پر غیر کے سامنے نہیں ٹک پائے تو پھر ہمارے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو ایسے میں اسلام کی اچھی طرح سے اسٹڈی کرنا اور اس کے دلائل کا اچھی طریقے سے مطالعہ کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ قرآن انہی چیزوں کو یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ ابھی اس واقعے کا ایک اور حصہ باقی رہ گیا ہے جو آئندہ کے درس میں انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں عقیدہ توحید جو ہماری زندگی کا سرمایہ اور ہمارا مقصد حیات ہے اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے دلائل سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی توفیق دے اور باطل کے رد کی ہمیں توفیق عنایت فرما، جس کی بنیاد کے پر ہم کسی غیر کے سامنے تیری توحید کو پیش کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔